الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباقیات الصالحات ذالک ذکریٰ للذاکرین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی رونق یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ نیک اعمال جو ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اور اللہ جل جلالہ قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر بخشش کے فیصلے فرمائیں گے، اپنا فضل فرمائیں گے۔ لیکن نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو، جو نیکی اللہ کے لیے کریں گے وہ قبول ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی غرض اور ہو، دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، کسی اور غرض کے لیے، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے کی، تو پھر اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہیں پکڑی نہ ہو جائے۔ نہ دنیا میں بھی اللہ پاک نے نیکی کے ثمرات لوگوں کو بڑے بڑے دیے ہیں اور دے رہا ہے، اور آخرت میں بھی نیکی کا اجر، نیکی کا ثمر، نیکی پر ثواب اللہ بہت عطا فرمائیں گے۔ چاہے ہم چھوٹے اعمال کرتے ہیں لیکن اللہ دینے والے بڑے ہیں تو وہ بہت زیادہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال پہ۔ یہ تو مسلمان کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ یہ 5 وقت کی نماز، رمضان شریف کے روزے یہ فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، فرض ہے وہ ادا کی جائے۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو حج زندگی میں ایک فرض ہے، کوئی زیادہ کرے تو نفلی عبادت ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے، بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو پھر فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ
کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ پاک نے اس پر بھی بخشش کے فیصلے فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک گھر کی خادمہ تھی، تو جب وفات پانے لگی، اس کا آخری وقت آیا تو کہتی ہے یہ دو آدمی ہیں، کہتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا، لیکن گھر کے دوسرے لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ کہتی ہے یہ دو آدمی مجھے کہتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت کی بشارت دیں گے۔ تو شاہ صاحب کو آگاہ کیا گیا، تو حضرت تشریف لے گئے اور پوچھا ان دو آدمیوں سے پوچھو کہ یہ بشارت جو تم دے رہے ہو یہ کس عمل پہ دے رہے ہو؟ جنت کی بشارت مل رہی ہے، کہ جنت کی بشارت تم مجھے دے رہے ہو تو کس عمل پہ دے رہے؟ حضرت نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان سے پوچھو، اس خادمہ کو فرمایا۔ تو خادمہ نے پوچھا کہ یہ تم مجھے جو بشارت دے رہے ہو کس عمل پہ بشارت دے رہے ہو؟ تو وہ تھے فرشتے جو اس کو نظر آ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ تو نے ایک مرتبہ دکان سے گھی لایا، یہ دیسی گھی اس وقت دکانوں پہ بکتا تھا، تو گھی لایا، گھی کو گرم کیا، اس میں سے ایک چوانی نکلی، کیونکہ عورتیں گرم کر کے دکانداروں کو دیتی تھی، اکٹھا کرتی تھی، آگے دکاندار گرم کر کے پھر اپنے ٹینڈوں میں برتنوں میں ڈال لیتے، تو وہ جم جاتا۔ تو وہ جو خادمہ تھی کسی گھر کی، خادمہ سادات کا گھرانہ تھا، یہ شاہ صاحب کی خادمہ تھی، تو وہ گھی لے کے آئی گھر، اس نے گرم کیا، اس میں سے ایک چوانی نکلی۔ آج تو بھائی چوانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں پہلے چوانی کا بہت کچھ مل جاتا تھا، آج تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی چوانی بھی ہوتی ہے، وہ پہلے 1.5 آنا ہوتا تھا، 98 ہوتی تھی، یہ ٹھیپوں کی صورت میں، تو وہ چوانی نکلی، تو اس نے انہوں نے بتایا کہ تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ چوانی جو ہے وہ اس دکاندار کو واپس کر دی، اللہ اس پہ خوش ہوئے ہیں کہ تو نے یہ واپس کی ہے، تو اس عمل پر تجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ عمل تو دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ چوانی کیوں رکھوں؟ تھی بھی خادمہ، ایک نوکر گھر کا ہو تو اس کے لیے تو وہ بھی دولت کافی تھی جو مزدوری کر کے دیتا، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ چوانی اس نے دکاندار کو دے دی۔ مرتے وقت وہ عمل، وہ نیکی، اس کی بخشش کا، اس پر بخشش کی اور جنت کی بشارت اس کو مل رہی ہے۔ تو اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن ہو اللہ کے لیے۔ نیکی ویسے چھوٹی کوئی بھی نہیں ہے تو سبھی بڑیاں، کیونکہ بڑے کے لیے ہے، لیکن ہوتے ہیں بھائی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے،
نفل ہے، معاشرے میں عام نیکی ہے۔ تو اللہ پاک نیکی کی قدردان ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں والباقیات الصالحات، دیکھو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ پاک نیکیوں کی شان بتا رہے ہیں۔ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی قوم کا۔ ایک عورت کھانا کھا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں نوالا ہے، اب منہ میں ڈال ہی لیا یا بس ڈالنے والی تھی، تو کسی نے اللہ کے لیے مانگا کہ اللہ کے لیے کھانا دے دو۔ اس کے پاس وہ نوالا تھا، اس نے وہی اللہ کے لیے دے دیا کہ میرے پاس یہ ہے، خود نہ کھایا، اس کو سائل کو دے دیا۔ اب وہ لے کے چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ کہیں باہر جا رہی تھی، بچہ اس نے اپنا اٹھایا ہوا، اپنے کام کے لیے کہیں جا رہی تھی، تو ایک جگہ پر اس نے بچے کو رکھا زمین پر، تو خود قضائے حاجت کے لیے بیٹھی جا کر ہٹ کر جو ہے۔ تو اتنے میں جب بچہ اس نے رکھا خود قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئی، تو ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا، اس نے بچے کو اٹھا لی، اور بچہ اٹھا کر وہ بھاگا۔ جو ماں پر گزرتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے، اس کی چیخ نکلی ہوگی جو بھی اس کے دل پہ گزری، لیکن جو ہی وہ بھیڑیا آگے بھاگا، آگے سے یکدم ایک آدمی نمودار ہوا، اور بھیڑیے کے منہ سے وہ بچہ نیچے گر پڑا۔ یکدم آگے سے آیا نا، تو اس کے منہ سے وہ بچہ گر گیا، اس نے اٹھا لیا۔ اب وہ جس آدمی نے بچہ اٹھایا اس عورت کے پاس آیا، کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے تجھے سلام دیا ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں تو نے میرے لیے ایک دن ایک لقمہ دیا تھا نا سائل کو، تو اس کے بدلے میں یہ بھیڑیے کا جو تیرا بچہ لقمہ بن چکا تھا میں واپس کر رہا ہوں۔ والباقیات الصالحات، نیکی باقی رہنے والی ہے۔ نیکیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں، آخرت میں بھی کام آتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نیکی کی طرف ترغیب دی ہے کہ نیکی کرو، چھوٹا نہ سمجھو کسی نیکی کو۔ آپ نے فرمایا جو کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے دے، آپ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، صدقہ کرو، میں چاہے کھجور کا ٹکڑے کر دوں۔ کھجور کا ٹکڑا فرمایا جس کسی نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دے دیا، کسی کو اللہ کے لیے دیا، اللہ پاک اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے ہیں۔ جیسے فرمایا تمہارے ہاں گھوڑی کا بچہ بچھیرا پلتا ہے تو وہ گھوڑا بن جاتا ہے، اللہ پاک کس طرح اس کو پالتے ہیں، اس کھجور کے ٹکڑے کو جو اللہ کے لیے صدقہ کیا جائے، اللہ کے لیے دیا جائے۔ فرمایا اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، گھوڑا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اود پہاڑ مدینہ منورہ کا اود پہاڑ ہے جو بڑا مبارک پہاڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اود ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اود سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک اس کھجور کے ٹکڑے کو بڑھاتے بڑھاتے اود پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اود پہاڑ کے برابر ہو۔
اللہ پاک اتنے قدردان نیکی کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے کی تلقین فرمائی اپنی امت کو، نیکی کرو، نیکی کرو، گناہوں سے بچا جائے۔ دیکھو ہمیں نیکیوں پہ ابھارا ہے، گھر میں جاؤ سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپس میں ملو سلام کرو، عورتیں السلام علیکم، بچے گھر میں جائیں، نیکیاں بتائیں، گھر میں دعائیں بتائیں، گھر میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، کم از کم بسم اللہ ہی پڑھ لو۔ حدیث سے یہ ملتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر میں داخل گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ترغیب دی ہے، نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرتے ہوئے یہ نہیں کہ آدمی کے پاس زیادہ دولت ہو تب بھی کر سکتا ہے، بلکہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی نیکی کر سکتا ہے۔ کسی کو دعا دے دیتا ہے، کسی کو نعمت ملی تو وہ اس کو مبارکباد دے دیتا ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کو تسلی دے دے، اس پہ پیسے تو نہیں لگے، بعض گھروں میں پریشانی آتی، تسلی دے دے، اللہ فضل فرمائیں گے۔ بیمار ہے، بیمار کرسی کر لے، بیمار کرسی پہ تو کچھ نہیں لگتا، ہاں بیمار کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑا پوچھ کر چلا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیمار بیچارہ تنگ ہوتا ہے، یہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ تمہارا بیمار کرسی کرنے پہ کیا لگتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جنت کے پھل کھلائیں گے، اس پر بھی اللہ پاک نے کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے خامن تھے، وہ فرمانے لگے کہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوڈیاں غلام آئے ہوئے ہیں، تو بھی کام کاج کرتی ہیں، کپڑے میلے کچیلے رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ اپنے شاگرد کو سنایا کہ میں تمہیں حضور کی بیٹی کا واقعہ سناؤں؟ اس نے کہا یا حضرت سنائے۔ تو پھر یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈیاں غلام آئے، تو میں نے فاطمہ کو کہا کہ دیکھو مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے تیرے کاندھے پہ نشان پڑ گیا، اور رسی پہ پکڑ کے لے آتے، پانی بھرتی تھی، اس کو کہیں سے بھر کر لانا پڑتا، اور گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، تو بھی غلام لے لے، وہ لونڈی غلام آئے ہوئے ہیں تو اپنے ابو سے مانگ لو۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، تو دیکھا وہاں کچھ لوگ موجود تھے، تو طبیعت کے اندر حیا زیادہ تھا، دیکھ کر واپس آ گئی، نہ بلا سکی کہ لوگوں کو دیکھا تو میں پھر کسی وقت مل لوں گی، واپس آ گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ پوچھا فاطمہ گئی تھی، کیا کام تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا میں نے بھیجا تھا کہ غلام اور لونڈیاں آئے ہوئے ہیں آپ کے ہاں، تو یہ کام کاج کرتی رہتی ہے، میلے کچیلے کپڑے رہتے ہیں، سینے پہ رسی کے نشان پڑ گئے ہیں مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے،
نے کہا چلو کوئی کام میں مدد مل جائے گی، تو کوئی لونڈی غلام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی گھر کا کام کاج کرتی رہے، اللہ کے فرائض احکام کو پورا کرتی رہے۔ جب رات کو سونے لگے تو پڑھ لیا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ غلام اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ترغیب کہ یہ 3 کلمات جو ہے یہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ 100 ہو جائے گا۔ یہ کلمات 100 مرتبہ یعنی پڑھ لیا کر، یہ لونڈیوں اور غلاموں سے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے کوئی شکایت نہیں کی، عرض کرنے لگی کہ ابو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں کہ آپ نے جو کلمات دی ہیں اس پہ میں راضی ہوں۔ اور اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو تھکا ہوا رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے گا، اللہ جل جلالہ اس کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گی۔ اور جو یہ روزانہ پڑھنے کا عادی بن جائے گا، جی رات کو کوئی عورت ہے مرد ہے رات کو سوتے وقت وہ پڑھ لیتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ مطلب ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو اپنا معمول بنا لے، روزانہ پڑھے 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ یعنی 100 کا عدد پورا کر لے، تو اس کو وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی جو عام لوگ کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، جس کی یہ عادت ہے روزانہ پڑھنے کی، اس کو وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ ایک ہے تھکا ہوا ہے پڑھ لے، اللہ تھکاوٹ کو دور فرما دے، اٹھے گا تو انشاءاللہ شاذ بشاذ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ پاک اس کے کام اس طرح بنائیں گے، ایک آدمی کے نوکر چاکر ہوں، خادمے ہوں، گھر کے کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا تو کام چل رہا ہے، اس کے نوکر بھی ہیں، اس کی نوکرانیاں بھی ہیں، اتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، کام چل رہے ہیں۔ جی ہوتا ہے نا کہ اتنے، تو یہ جو پڑھنے والا ہے روزانہ، اس کے کام اس آدمی سے بھی بہتر کام بنے گے جس کے نوکر چاکر نوکرانیاں ہیں۔ جو روزانہ یہ عمل کرے گا، اس عمل کی برکت سے اس کے کام اس آدمی کے جس کے نوکر چاکر ہیں نوکرانی، اس سے بھی بہتر کام بنے گے۔ ایک ہے نا کام بننا، کام کرنا اور کام بننا اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ادھر کوئی پڑھے گا سبحان اللہ، جنت میں بوٹا لگ جائے گا، ادھر کوئی پڑھے گا الحمدللہ، جنت میں پودا لگ جائے گا، ادھر پڑھے گا اللہ اکبر، جنت میں پودا لگ جائے گا، وہاں باغ لگ رہا ہے، اور سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا درخت جنت میں لگتا ہے کہ نازِ سمان عربی گھوڑا تیز رو، جو بڑا تیز دوڑتا ہے، اس درخت کے سائے کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا یہ درخت لگ گیا۔ ادھر آخرت کا یہ فائدہ۔ اور پھر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتی ہے کہ میرے بندے جب تو نے کہا نا وہ کو کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اللہ پاک کھانے پینے سے کسی کے محتاج ہی نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو جب یہ کہتا ہے بندہ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تیری پاکی بیان کرنے سے میں پاک نہیں ہو جاتا، میں تو پہلے ہی پاک ہوں، تو نے میری پاکی بیان کی، میں نے تجھے گناہوں سے پاک کر دی۔ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، یہ اتنے فائدے۔ اور اس عمل کو پھر حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنا کیا، امت بھی یہ کر سکتی ہے، امت کے لیے بھی یہ عمل ہے، اور حدیثوں میں بھی یہ عمل ہے، ہر نماز کے بعد بھی یہ عمل ہے، ہر نماز پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہنا بھی مسنون ہے ہر نماز کے، لیکن سوتے وقت آپ نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ دیا۔ تو کسی نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت پھر وہ آپ وظیفہ کرتے رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ فرمایا ہم نے تو اس وظیفے کو ہم نے جنگ کے دوران بھی نہیں چھوڑا، جنگیں ہو رہی ہیں پھر بھی ہم کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کرتے تھے۔ تو جو عمل آدمی شروع کرے کوشش کرے روزانہ کرے، لمبے وظائف نہ شروع کرے، چھوٹے عمل کر لے لیکن روزانہ کرے، روزانہ کرنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے، روزانہ نیکیاں کرے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، کراچی میں، تو ان کے پاس ایک بابا جی آتے تھے، روزانہ عمل کی بات سامنے آئی تو ایک بابا جی آتے تھے، وہ کہتے مولوی صاحب السلام علیکم، وہ ادھر آتے مولوی صاحب السلام علیکم، محبت ہوتی ہے نا، بعض لوگ جو ہیں محبت ہوتی، محبت کی وہ غصے والے تھے حضرت بھی، تو ایک دن ویسے انہوں نے کہہ دیا بابا اور کام کوئی نہیں آپ کو؟ وہ کہنے لگے جی کیا کہا ہے؟ ان کا میں نے کہا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں، کوئی اور بھی کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں آڑھتی ہوں، میں پیاز اور آلو منڈی میں بیچتا ہوں، وہاں آڑھت ہے میری۔ کہا تیری آڑھت کیسی ہے یار، ادھر مدرسے میں تو نہ ہم نے کبھی تیرا آلو دیکھا ہے نہ تیرا پیاز دیکھا ہے، پتہ نہیں تم آڑھت کی کہاں آڑھت بنائی؟ کہنے لگے حضرت آپ نے توجہ نہیں دلائی، انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ بابا جی آلو اور پیاز بھیجنا شروع کیا، آڑھت تھی، روزانہ پیاز آلو آ رہے، ایک عرصہ تک آتے رہے، کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں پیاز اور آلو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو ایک دن باورچی کہنے لگا ایک عرصہ کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے بابا جی فوت ہو گئے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ وہ پیاز اور جو آلو آتے تھے وہ نہیں آ رہے، انہوں نے زندگی میں جو عمل شروع کیا اس کو چھوڑا نہیں ہے، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ تو پتہ چلا کہ بابا جی فوت ہو چکے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا جی نے ایک عمل شروع کیا، مرد دم تک کیا، چھوٹا وظیفہ کر لے لیکن روزانہ کرے۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق جذبہ ہے، صدقہ کرتا ہے، روزانہ کر لے، تھوڑا کر لے، اگر اللہ پاک کسی وقت زیادہ دے زیادہ کر لے، ورنہ تھوڑا اپنا معمول بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن صبح صدقہ ہو جائے اس دن کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ ہم بلاؤں کو ڈنڈوں کے ساتھ نہیں روک سکتے، کسی چوکیدار کو بلا کر اور کسی بڑے جو ہے بہادر کو بلا کر کہیں کہ ادھر کھڑے ہو جائیں، ہمارے گھر میں کوئی بلا داخل نہ ہو، کوئی مصیبت داخل نہ ہو، نہیں روک سکتا۔
نہ وہ کھڑا ہونے والا بھی نہیں روک سکتا، اپنے گھر سے بھی نہیں روک سکتا۔ وقت پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گھر میں مصائب داخل ہوں، اس کے اندر طاقت نہیں کہ وہ روک سکے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا جائے تو اس کے اندر، صدقے کے اندر طاقت ہے، یہ روک دیتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں۔ وہ بلا کوشش کرتی ہے، مصیبت کوشش کرتی ہے میں جاؤں اس کے گھر میں، اس تک پہنچوں، لیکن صدقہ کہتا نہیں جانے دوں، روک لیتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، صدقہ آگے نہیں جانے دے، یہ طاقت۔ لیکن آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ صبح صبح صدقہ کر دیا جائے، اس دن کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ آج امت شکایتیں تو کرتی ہے، وتیرہ بنا لیا ہے، مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اوپر والے نیچے والے سب، حالانکہ پہلے سے بھی زیادہ کھا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہ چیزیں دیکھی، جو ہمارے باپ دادا تھے، بڑے تھے، اور جو چیزیں آج آپ کے پاس ہیں، یہ چیزیں ان کے پاس کہیں تھی۔ یہ پنکھے، یہ فریج، اور یہ گاڑیاں، اور یہ موٹر سائیکل، یہ کھانے طرح طرح کے۔ شکر کی ضرورت ہے، میں نہیں کہتا کہ مہنگائی تھوڑی ہے زیادہ، وہ تو ہوتی ہے، جو بھی آتا ہے بس وہ اپنا حصہ بیچارہ ڈال رہا ہے، لیکن اوپر سے کام ہوتا ہے۔ خالق کائنات کو بھی پکارا جو اس کے سامنے استغفار بھی ہو، مولا معاف فرما۔ حکمرانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں پھر ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ عوام کو یہ بھی چاہیے، ایک وتیرہ نہیں ہے، بس برکتیں استغفار سے، اللہ کے ذکر سے، درود شریف سے، صدقہ خیرات سے آتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، انشاءاللہ پھر برکتیں آئیں گی۔ باقی اللہ توفیق دے، جو زیادہ کر رہے ہیں یا جو بھی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ ان سے بچائے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بھائی اللہ، ہمارے اللہ بھی تو ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے محبوب، بس ایسا آپ دعا کریں کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، پوری کائنات کے مالک بادشاہ، آپ جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں، جس کو چاہیں بادشاہ بنائیں، جس کو چاہیں بادشاہی چھین لیں، فقیر بنا دیں۔ خیر کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو آگ میں بٹھا کر جنت کے مزے دے، وہ چاہے تو تخت بٹھا کر جو ہے جوتے مرائے، تخت پر بٹھا کر سر میں جوتے مرائے، نمرود کو مرائے۔ تو یہ ہے کہ آدمی کوئی عمل کرے تو روزانہ کا کرتا رہے، ایسے دنیا میں بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو عمل شروع کرتے ہیں، وہ الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک، چلو تھوڑا ہے زیادہ ہے، ایک آدمی نے ایک عرصہ سے جمعرات کو خدمت کا وہ موقع دی، وہ تقریباً بیچارہ ایک عرصے سے کر رہے بھائی ہیں ایک دو، چلو تھوڑا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، نیکی ہیں، وہ اعمال یعنی اچھے، کوشش کی جائے روزانہ کیے جائے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گھر میں بھوک تھی، زمانہ ایسا تھا، یہ نہیں کہ عام بھوک ہے، وقت بھوک میں گزار لیتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے، حضرت ابو ہریرہ جیسے رضی اللہ تعالی، کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوتے تھے گلی میں۔ آج تو کوئی ایسا، اللہ معاف فرمائے، کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سب کو دیا ہوا کچھ نہ کچھ،
چاہے ادھار لے کے کھائیں یا پیسے ملے یا کوئی نہ کوئی چلایا ہوا اللہ سب کو دیے رکھے، برکتیں فرما۔ تو گھر گئیں کہ چلو ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمن کے گھر میں تشریف فرما تھے، دستک دی دروازے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ہم تو بغیر دستک کے پاس ویسے ہی بعض دفعہ لوگ دوڑتے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو پھر بھی اب کچھ جو ہے نا وہ رواج بن گیا ہے، اور پہلے تو نہیں ہوتا تھا بس ایسے۔ تو دستک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن کو کہ ایسے لگتا ہے جیسے فاطمہ کی دستک ہے، اس طرح کی دستک فاطمہ ہی دیتی ہے، پتہ کرو کون ہے، جو پتہ کرو آئی اتنی ہے۔ ام ایمن بیٹھ گئی تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی، اچھا یہ فاطمہ ہے، بلاؤ اس کو۔ اندر گئی فاطمہ، فاطمہ بیٹی کیا کام ہے؟ جی میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ فرشتوں کی خوراک تحمید اور اللہ کی تقدیس، یعنی یہ تسبیح، یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر۔ فرشتے یہی بولتے ہیں، بس ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوں گے، ایک پہاڑی پر ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوں گے، وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر وہ کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، پئیں گے؟ فرمایا کہ وہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیں گے، اللہ ان کی بھوک کو بھی ختم کر دیں گے، اللہ پاک ان کی پیاس کو بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن فرشتوں کی یہ خوراک ہے، فرشتے یہی جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی تو یہ خوراک ہے، تسبیح، تحمید، تقدیس، ہماری کیا خوراک ہے؟ ایک جو ہے نا الفاظوں میں کہ ہمیں جنہیں گھر میں کھانے پینے کی ضرورت تھی، جی ہماری کیا خوراک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی ایک ماہ ہو گیا ہے کہ امہات المومنین کے گھر میں، ازواج مطہرات کے گھر میں، میرے گھروں میں آگ نہیں جلی۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک ماہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی، ہمارے گھروں میں۔ اچھا بیٹی میرے پاس اب جو ہے نا بکریاں آئیں ہیں، میں آپ کو 5 بکریاں دوں گا، اور ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 5 کلمات وہ دے کے گئے، چاہے کلمات لے لے، یہ وظیفہ لے لے، چاہے بکریاں لے لے، کون سی پسند ہے چیز؟ میری طرف مجھے کہ بیٹی میرے پاس بکریاں آئی ہیں، میں 5 بکریاں آپ کو دوں گا، اور ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، وہ 5 کلمات دے کے گئے، ایک وظیفہ ہے۔ اچھا آپ بکریاں لینا چاہتی ہیں یا وظیفہ لینا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ مجھے وہ وظیفہ چاہیے، وہ کلمات چاہیے، بکریاں نہیں۔ لینے کے لیے مالک تھی، گھر میں کچھ نہیں ہے، حضرت علی نے بھیجا، اس لیے مسئلہ پوچھ رہی تھی ہماری خوراک کیا، یہ نہیں کچھ چاہیے ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر نیکی پیش کی، وظیفہ پیش کیا کہ یہ لینا چاہتے ہو یا بکری؟ جی میں وظیفہ لینا چاہتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام جو ابھی کلمات دے کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ 5 کلمات دے گئے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں،
یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کو سکھا دیے، خوشی خوشی واپس جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں پھر انتظار میں تھے گئے۔ اچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لینے کے لیے دنیا گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ لینے کے لیے دنیا گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گھر والے بھی ایسے تھے، انہوں نے فرمایا فاطمہ پھر آج کا دن تو تیرے لیے بڑا مبارک دن ہے، بڑا اعلیٰ دن ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت مل گئی۔ واقعہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، لیکن اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہ نماز روزہ ہے، یہ ذکر ہے، زیادہ نہیں ہے تو 100 مرتبہ کلمہ شریف روزانہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخر پہ پھر درمیان میں بھی پڑھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، آخر پہ پھر مکمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول، درمیان میں لا الہ الا اللہ۔ تو عورتیں دوسری تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اگر یہ کسی کو نہیں آتی تو استغفر اللہ یہ پڑھ لے، چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے، بڑا پڑھ لے تب بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں بہتر ہے، اگر تھوڑا بھی پڑھ لیں کچھ نہ کچھ تو کر لینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی، یہ درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ درود ابراہیمی ہے، کوئی بھی درود شریف، بہت سارے درود شریف ہیں، وہ پڑھ لیے جائے، روزانہ اپنے گھر میں عمل کر لیے۔ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو ان اعمال کے ساتھ بھی چمکانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والی اللہ زندگی عطا فرمائے، اور اس گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، اس محلے کے لیے، گاؤں کے لیے، پورے عالم کے لیے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ مولا کریم، کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ کرو اے میرے اللہ جل جلالہ۔ جو سنا سنایا ہے اپنی بارگاہ میں اے اللہ قبول فرما۔ جن عورتوں نے، مردوں نے یہ بات سنی ہے، سنائی گئی ہے، جہاں جہاں بھی کسی نے سنا ہے، یا اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ مولا کریم، جو کسی کی جائز جات ہیں، جو بیر لوگ سنتے رہے ہیں، یہاں جو سن رہے ہیں، جو عورتیں سن رہی ہیں، جو کسی کی جائز جات ہیں، نیک جات ہیں، اے اللہ پوری فرما۔ جو پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز۔ اور اس مجمع میں، عورتوں کے مجمع میں، مردوں کے مجمع میں، یہاں جو لوگ موبائل پر اور جہاں کی اور شہروں میں، ملکوں میں سنتے رہیں، مولا کریم ان کا سننا قبول فرما۔ ان میں کوئی، یہاں ان میں کوئی روحانی جسمانی بیمار ہے
تو یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو کسی کی جائز حاجات نیک حاجات ہیں پوری فرما، جو تنگ دست ہیں اے اللہ ان کو کشادہ روزی عطا فرما، جن کے روزگار نہیں ان کو پاک روزگار عطا فرما۔ میرے مولا کریم، اس گھر میں جو کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، خیر و برکت فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے، ان کی اور اہل و عیال کی، ایمان کی، دین کی جان کی، ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما، اور اس پورے محلے کے رہنے والوں کی اور پورے گاؤں کے رہنے والوں کی ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم اضافی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔